ہم خود ٹھیک رہنا چاہتے ہیں لیکن لوگ مشتعل کر دیتے ہیں، ایسے میں کیا کیا جائے؟ مشتعل نفس ہوتا ہے، جہاں نفس نہیں ہوگا اشتعال نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کہتا ہے اس نے مجھے گدھا کہہ دیا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ گدھا نہیں، تو مشتعل کون ہوا؟ نفس۔ آپ کی روح کو بھی اشتعال نہیں آتا، نفس کو اشتعال آتا ہے۔ غصہ نفس کی بات ہے، یہ جو نفرت ہے یہ بھی نفس کی بات ہے۔ کوئی شخص بائبل ہی کی ایک بات سمجھ لے، No man can ever be insulted by the action of others، یعنی کسی آدمی کی دوسرے کے عمل سے توہین نہیں ہو سکتی۔ گالی دینا دوسرے کا عمل، آپ کا عمل نہیں ہے۔ اس نے گالی دی ہے تو آپ کی عزت میں کیا فرق پڑ گیا؟ کہتا ہے اس نے مجھے مشتعل کر دیا، تو آپ مشتعل نہ ہوں۔ مشتعل وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کا حکم نہیں مانتا۔ ایک آدمی اگر اپنے مالک کو پہچانتا ہے تو غیر مالک کی بات پر مشتعل نہ ہو۔ اس کی ایک خاص مثال سنو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کافر کو زیر کر لیا تو اس نے گستاخی کی، آپ نے اسے فوراً چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ جب آپ نے زیر کر لیا تھا تو پھر تو ختم کر دینا تھا۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اس کو زیر کیا تھا اور میں اس کو ضرور مار دیتا، لیکن جب اس نے میرے ساتھ گستاخی کی تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے کام میں ذاتی غصے کو شامل کروں، تو اس لیے ذاتی انا کی بات نہیں ہے اور ذاتی غصے کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی ذات کلیئر نہیں کرتے اور اللہ کی لاٹھی لے کر چل پڑتے ہو۔ اللہ کی لاٹھی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، یعنی آپ اللہ کی راہ پر چلتے ہو، اللہ کا پیغام دینے چلے ہو۔ پیغام کسی شخص کو دینا ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ ان کو ضرور دینا ہے۔ راستے میں کوئی شخص کہتا ہے کہ تم بے وقوف آدمی ہو، کہاں چلے ہو، تو آپ وہیں پر لڑائی شروع کر دیتے ہو اور پیغام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے لندن جانا ہے اور شام 4 بجے فلائٹ ہے اور پورے ٹائم پہ گھر سے نکلا، فرض کریں راستے میں کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا، اگر تو اس نے لندن ہی جانا ہے تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ بھائی اس وقت معافی دے دو، غلطی میری ہے، چاہے غلطی تیری ہے تب بھی میری ہے کیونکہ میں نے جانا ہے، اور جھگڑے میں فلائٹ نکل جائے گی۔ جس نے لندن جانا نہیں وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ فیصلہ کروں گا، لندن کا لندن دیکھا جائے گا۔ ایسا شخص کبھی سفر پر نہیں جائے گا۔ دور جانے والے قریب قریب کے جھگڑے نہیں کرتے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جن لوگوں نے واٹرلو کی جنگ لڑنی ہوتی ہے، یعنی زندگی کے اندر بیٹل آف واٹرلو لڑنی ہو، وہ گلی میں نہیں لڑتے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی کریں گے ضرور لیکن ہم دور جا کے لڑیں گے، اس لیے چھوٹے موٹے جھگڑے کس بات کے؟ تمہارا ہمارا جھگڑا ہوگا لیکن جنگ میں ہوگا، اور وہ عظیم میدان جنگ ہوگا۔ اس لیے آپ یاد رکھو، جب آپ کا سامنا کسی جاہل سے ہو جائے تو اسے سلام کر کے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک شخص دوڑتا جا رہا ہے۔ اس آدمی نے غور سے دیکھا کہ یہ شخص میرا جانا پہچانا ہے۔ اسے شک پڑا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ آدمی پیچھے بھاگا، دیکھا کہ ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام۔ اس نے پوچھا سرکار آپ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں تو آپ کیوں بھاگتے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، ڈر کے مارے بھاگ رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ تو بیماروں کو شفا دیتے ہیں اور مردہ زندہ کرتے ہیں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ دیکھو پیچھے ایک احمق آ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کیا اس کا علاج کوئی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا احمق کا علاج کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بیماری نہیں بلکہ یہ عذاب الہی ہے۔ اگر آپ احمق کا علاج کرنے لگے ہو تو دراصل خود بڑے احمق ہو۔ احمق آ جائے تو کیا کرو؟ اللہ کی طرف فرار کر جاؤ، فرار فوراً وہاں سے بھاگ جاؤ۔ احمق راستے میں نظر آ جائے تو بھاگ جاؤ، کیونکہ احمق تو عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کی اپنی بات میں نہ کوئی لاجک ہے، نہ اس کو آپ کی کوئی بات سمجھ آنی ہے اور نہ اس کو عقل آنی ہے۔ آپ اس کو ایک دفعہ سمجھاؤ، مگر جب پتہ چل جائے کہ یہ احمق ہے تو پھر آپ فرار کر جاؤ اور اللہ کی طرف بھاگ جاؤ۔ احمق کی ایک اور بات سناتا ہوں، اللہ اس کو معاف کر دے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ قوالی ہو رہی ہے، قوالی میں ایک مقام آیا۔ آپ سارے قوالی سننے والے جانتے ہو کہ جہاں پر رنگ آ جائے امیر خسرو رحمت اللہ کا، یعنی موہے پیر پایو نظام الدین اولیاء اور خسرو نظام کے بل بل جائے، کہنے والے خسرو رحمت اللہ ہیں اور محبوب الہی حضرت نظام الدین رحمت اللہ کی شان میں کہہ رہے ہیں۔ اس شخص نے قوالوں کو مجبور کیا کہ تو یہاں نظام کی بجائے ہمارے پیر کا نام لے،
یعنی خسرو رحمت اللہ اس کے پیر کے بل بل جائے، وہاں ایک درویش بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا تو اور تیرا پیر دونوں ہی گمراہ ہو گئے کہ تم نظام کی شان کو روک کر اپنی شان بنا رہے ہو، یعنی اس کی شان کو اس کی شان رہنے دو۔ نعت کہہ رہے ہو تو نعت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہی رہنے دو، نعت میں اپنے پیر کا نام نہ لگاؤ۔ اگر ادب ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو یہ حماقت ہو جاتی ہے۔ جہاں جہاں حفظ مراتب ہے اگر اس کا خیال نہ کیا جائے تو پھر یہ خطرناک بات ہے اور حماقت ہے۔ اس لیے یہ بڑے احتیاط کی باتیں ہیں اور بڑا ادب چاہیے۔ حالانکہ اس نے بڑے شوق میں کہہ دیا ہوگا، لیکن اتنا شوق نہ ہو کہ گستاخی ہو جائے۔ آپ بے باک تو ہو سکتے ہو لیکن گستاخ نہیں ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے چاہنے والے اور ماننے والے لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے اور اللہ ہے، ایسا وہ شوق میں کہہ گیا اور غلط بیانی کر گیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی کہ میرے بارے میں تم یہ لفظ کہو تو پھر تم یہ لفظ کیوں کہتے ہو؟ واضح طور پہ حکم ہو گیا کہ کل انا بشر مثلکم، یہاں بشر کا مقام بشر تک ہی رکھو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا۔ اس لیے ادب میں رہنے سے بہت ساری باتوں سے بچت ہو جاتی ہے۔ تبلیغ جو ہے بعض اوقات شوق سے ضائع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات خوف سے ضائع ہو جاتی ہے۔ طاقت کا بھی خوف ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو مجھے راستہ نہیں دیتے، حالانکہ آپ کو ساری دنیا راستہ دے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو نیکی کا شوق ہو۔ پھر گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ دریا کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، دریا نے ضرور چلنا ہے، بغیر منشور کے چلنا ہے اور آخر کار اپنی منزل کو پہنچے گا۔ چلنا شرط ہے، جس کو روانی مل گئی ہے اس کو منزل مل جائے گی۔ اگر آپ کو شوق پیدا ہو گیا تو آپ ضرور اپنی منزل سے واصل ہوں گے۔ پھر کبھی آپ کے پاس یہ گلہ نہیں ہوگا کہ میں تو نیک تھا مگر لوگوں نے مجھے نیکی نہیں کرنے دی، میں گناہ گار نہ تھا، اس نے گناہ گار کیا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرا راستہ لوگوں نے روک دیا تھا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لوگ راستہ نہیں روک سکتے، گانے والے کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ گلا گائے گا اور بولے گا، حسن ظاہر ہوگا، جذبہ بولے گا، تحریر ہے تو بیان ہو کے رہے گی، سچ ہے تو ظاہر ہو کے رہے گا اور بچہ ہے تو پیدا ہو کے رہے گا۔ بات کبھی چھپ نہیں سکتی، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں نے راستہ روک لیا۔ اپنے ٹائم پر ہر شے اپنے ظہور میں آئے گی۔ بہت کچھ بطون سے ظہور میں آ جا رہا ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ کوئی باطن ایسا نہیں جو ظاہر نہ ہوا ہو۔ باطن کا ذکر ہے اور لطف کی بات ہے کہ باطن کا ذکر ظاہر میں ہو رہا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ کتنا ہی باطن ہو وہ سارا ظاہر ہو جائے گا۔ اور آج کا باطن ہم جو بیان کرتے ہیں کہ یہ باطن کی بات ہے، یہ بھی دراصل ظاہر ہے۔ اہل ظاہر اور اہل باطن دراصل اسی ظاہر دنیا کا باطنی شعور ہے، ورنہ کوئی باطن ایسا نہیں جو ظاہر نہ ہوا ہو۔ کوئی بھی چیز آپ لے لو، کسی بزرگ کا خواب ہو ظاہر ہوگا، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ظاہر ہوگا، یوسف علیہ السلام کا خواب ظاہر ہوگا، معراج شریف کا واقعہ ظاہر ہوگا، اولیاء کرام کی باتیں ظاہر ہوں گی، تمام مخفی ظاہر ہوگا۔ غرض یہ کہ ہر چیز ظاہر ہوگی، محجوب جو ہے مکشوف ہوگا، کشف المحجوب ضرور ہوگا۔ یہ کمال کی بات ہے، جتنا مخفی ہے وہ سارا ظاہر ہوگا۔ لہذا ثابت کیا ہوا؟ یہ کہ باطن جو ہے وہ ظاہر ہو کے رہے گا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میرا نیکی کا جذبہ ظاہر نہیں ہوتا اور رکاوٹ آتی ہے۔ دراصل یہ جذبہ آپ میں نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی انا ہے۔ پہلی بات آپ یہ کرو کہ جو آپ کی بات نہیں سنتا اس کے لیے دعا کرو کہ یا رب العالمین اس کو نیکی کا جذبہ عطا فرما۔ یہ نہ کہنا کہ اس کو میری طرح بنا، پتہ نہیں آپ کی اپنی کیا عاقبت ہے۔ اس لیے پہلے یہ دعا کرو کہ یا اللہ میری عاقبت بھی درست فرما، آمین یا رب العالمین۔
زیادہ نصیحتیں نہ کرنا، اپنی اولاد کو اپنا علم نہ دینا، کیونکہ اولاد نے اپنے زمانے کا علم لینا ہے۔ پتہ نہیں تم کون سا علم دے دو، کوئی پرانا علم دے دو اور انہوں نے کمپیوٹر چلانے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے، اس لیے ان کو اپنی زندگی گزارنے دو۔ دعا یہی کرو کہ ان کو اللہ ایمان دے، اسلام سکھا دے، کلمے پڑھا دو اور ان کو خود کوئی نیک عمل کر کے دکھا دو۔ اس طرح ان کی اچھی بنیاد پڑ جائے گی۔